شالوم پیارے بھائی اور بہنوں، بچوں، کیسے ہیں آپ؟ آج آپ مجھے کچن میں دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ بات اب دھیان سے سن لیں کہ میں کوئی ایسا زبیدہ کے دسترخوان کے بارے میں بات نہیں کروں گا، یا خانم بیگم کے جو ترکیب ہے بریانی بنانے کی، اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا، لیکن یہ ایک تجربہ ہے جو میں آپ کے ساتھ مل کر یہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور آج کی جو تلاوت ہے اس کے حوالے سے یہ ہمیں ایک مثال دے گا، جس کی وجہ سے ہم اس بات کو جو کلام مقدس میں پیش کی گئی ہے اس کو بہتر سمجھ سکیں گے۔ آج ہم پاک تثلیث کے بارے میں بات کریں گے، جس کے بارے میں بہت ساری بات، ہمیشہ ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ وہ ایک بھید ہے۔ اب اس بھید کو جاننے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ میں سب سے پہلے یہ جو چیزیں جو چولہا ہے اس کو جلاؤں گا، اور اس سے پہلے یہ جو آپ سفید رنگ کا یہ دیکھ رہے ہیں یہ برف ہے۔ تو اس برف کو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو برف کا جو اس شیشے کے اس میں ڈالنا ہے، اس کے نیچے جب آگ جلائیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ برف کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو آگ جلانے سے پہلے ہم آج کی تلاوت سنیں گے۔ میں نے جیسے پہلے بتایا، ہم پاک تثلیث کی عید جو ہے اس کے حوالے سے تلاوت سنیں گے۔ تو مقدس یوحنا کی انجیل میں سے یہ تلاوت لی گئی ہے، اور اس کا 3 باب ہے، اور اس کی 16ویں آیت سے لے کر 18 آیت تک، 2 آیتیں ہیں صرف، لیکن اس میں بہت گہرائی ہے۔ کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتویٰ دے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر فتویٰ نہ دیا جائے گا، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر فتویٰ ہو چکا، کیونکہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہ لایا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری تمام خطائیں معاف کی جائیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو کلام مقدس کی تلاوت ہے بہت گہری ہے۔ 2 اس میں ہم نے آیتیں سنی ہیں، لیکن اس سے پیچھے جو 3 باب ہے جس میں سے یہ آیتیں 2 لی گئی ہیں، وہ نکودیمس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اور نکودیمس جو ہے وہ ایک ایسا شخص ہے جو سردار ہے، یعنی جو مذہب میں ایک اس کا بہت بڑا اہم کردار ہے لوگوں کو سکھانے کا، اور خاص طور پر جو احکامات ہیں خدا کا کلام ہے اس پر سوچنے کا، اس کو اسٹڈی کرنے کا، اس کا مطالعہ کرنے کا، اور اس کی گہرائی میں جانے کا۔ تو انجیل مقدس کا یہ حصہ جو ہے وہ نکودیمس جو یہودیوں کا سردار ہے اس کو پیش کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح اس کو جب ملتے ہیں تو یہ رات کا وقت ہوتا ہے۔ اگر ہم 3 باب کے شروع سے اس کو دیکھیں تو وہ رات کے وقت خدا یسوع مسیح کے پاس جاتا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح کے پاس جاننے کے لیے یہ، یا جاننے کی کوشش کے لیے کرتا ہے کہ خدا یسوع مسیح ایسا کیوں کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ تو وہ رات کو کیوں جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ یہودیوں کے ڈر کی وجہ سے، کیونکہ یہودی خدا یسوع مسیح کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، خاص طور پر وہ جو مذہبی لوگ تھے وہ اس پر، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جیسے زبور 62 بریکٹ میں 63 جو ہے اس میں لکھا ہے، اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، رات کی بیداری میں تجھ پر دھیان کروں گا، یا زبور 118 بریکٹ میں 119 ہے اس کی آیت جو ہے 148 آیت میں، میری آنکھیں رات کے پہروں پر بھی سبقت لے جاتی ہیں تاکہ میں تیرے قول پر غور کروں۔ یا پھر اسی زبور کی جو 62 آیت ہے اس میں، تیرے عادلانہ قضاؤں کے لیے آدھی رات کو تیرا شکر کرنے کے لیے اٹھتا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے وہ رات کو اسٹڈی کرنے کے لیے، خاص طور پر خدا یسوع مسیح کو سمجھنے کے لیے کہ خدا کی طرف، خدا ان کو کہتا ہے، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم خدا کی طرف سے ہے، اور خدا کی طرف سے جو کام کر رہے ہو تو اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ یسوع اس گفتگو میں
निकोदेमुس को खुदा کے پیار کی طرف لے کر جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ خدا جو ہے وہ پیار کرنے میں کتنا فضول خرچ ہے. یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیار میں نہیں دیکھتا کہ کتنا اس نے خرچ کیا ہے. غیر قوموں کا خدا جو ہے، اور اس وقت جو یونانی تھے ان کے جو دیوتا تھے ان کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ ان سے وہ خدا جو تھے، وہ دیوتا جو تھے، ان سے تابع داری اور ان پر اپنی طاقت کا دبدبہ اور جاہ و جلال اور غصے میں بھرپور، خاص کر ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے لیے نذرانے یا ہدیے یا ان کے خوف میں نہیں رہتے تھے، ان کو سزا اور ان کو اذیت دے کر ان پر اپنی طاقت کا لوہا منواتے تھے. جبکہ خدا یسوع مسیح جب خدا کی بات کرتے ہیں، جب باپ کی خدا کو باپ کے طور پر پیش کرتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ نہ تو فتویٰ دیتا ہے نہ ہی گناہ گار ٹھہراتا ہے، اور یوں اس کے نتیجے میں نہ ہی سزا دیتا ہے. یہ نکودیمس تو کیا آج ہمارے لیے اپنے گھر کی بات کروں، میری ماں کے لیے یہ قبول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گا. کیونکہ مجھے آج بھی یاد ہے میرے بچپن میں جب مجھے یہ بتایا جاتا تھا کہ اگر تم نے کوئی ایسا لفظ بولا جو اچھا نہیں ہے، گندے لفظ بولے جس کو ہم کہتے ہیں، تو ایک فرشتہ ہے جو وہ کوئلہ لے کر ہمیشہ تیار رہتا ہے اور وہ تمہاری زبان پر وہ جلتا ہوا کوئلہ رکھ دے گا. یا پھر یہ بھی تصور کہ جو دوزخ ہے، اگر ہم نے گناہ کیا اور اگر ہم نے برے کام کیے تو وہاں پر گرم گرم تیل کی کڑھائیاں جو ہیں وہ تیار ہیں، ان میں آپ کو ڈالا جائے گا اور آپ مرغے کی طرح آپ کو بھونا جائے گا اس میں. تو اس طرح کے جو تصورات ہیں، میں تو اس پر ہنس رہا ہوں، لیکن ایسے تصورات ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے اندر انہوں نے جڑ پکڑی ہوئی ہے. اور نکودیمس کا بھی یہی مسئلہ تھا، ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے. ہم خدا کو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ خدا وہ ہے جو انصاف کرتا ہے، یعنی اچھوں کے ساتھ وہ اچھا ہے اور بروں کے ساتھ برا ہے. لیکن خدا یسوع مسیح اس بات کا ذکر نہیں کرتے. خدا یسوع مسیح جو ہے اس تصور کے بالکل الٹ چلتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ گناہ گاروں کو پیار کرتا ہے. اگر ہم راہ سے بھٹک بھی جائیں تو وہ ہمیں سزا نہیں دیتا. اور یہ ہمارے لیے اس بات کو قبول کرنا، کیونکہ ہمارے اندر جیسے میں نے پہلے کہا اس نے جڑ پکڑی ہوئی ہے. تو ایسے جو تصورات ہیں ان کا ہمارے اندر گھومنا اور زندہ رہنا ہمیشہ. یہ بعض ساختہ مذاہب جو ہیں، یعنی اسٹرکچرل ریلیجن جو ہیں، وہ خدا کے ایسے تصورات پیش کرتے ہیں. کیوں کیسے کرتے ہیں؟ تاکہ اس سے انسان کے اندر خوف پیدا ہو جائے اور وہ پھر اس خوف کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ ہمیشہ سے ایسے چلتا آ رہا ہے. جبکہ خدا یسوع مسیح اس بات کو بتاتے ہیں کہ جو اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا. یہاں ایمان لانے کا مطلب مذہبی روایات کو پورا کرنا نہیں، ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں، بلکہ یسوع مسیح کے پیش کیے گئے خیال، یعنی غیر مشروط محبت کو عمل میں لاتے ہوئے انسانیت کی ہلاکت نہیں بلکہ اسے نجات دینا ہے. اور نجات کا مطلب انسان کے اندر سے وہ حیوانیت کو ختم کر کے اس کے اندر جو الہیت ہے اس کو سامنے لانا. یہ اصل میں نجات ہے. کیونکہ ہم تو عام طور پر ایسے ہی کہتے ہیں نا، گناہوں سے نجات ہمیں مل جائے. اندر جو ہمارے خدا کی جو شخصیت ہے، اس کا کردار، اس نے جو ہمیں اپنی شخصیت پر بنایا ہے، اس کو خدا یسوع مسیح کی تعلیمات کے ذریعے سے باہر لانا، اس کو نجات کہتے ہیں. جو اس مشورے کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں وہ خدا یسوع مسیح کے مطابق باپ کی طرح ان کی شکل ملتی ہے. اور خدا یسوع مسیح، جو میں نے اس کو پہلے بہت ساری ویڈیوز میں بتایا ہے کہ جو سمیٹک لینگویج ہے، جو سمیٹک زبان ہے،
اس میں جو دوسرے سے ملتا ہے، جیسے میں ایک شاگرد اپنے استاد سے اگر ملتا ہوں مطلب اس کے تعلیمات پر عمل کرتا ہوں، اس کے مطابق چلتا ہوں، اس کی کہی ہوئی بتائے ہوئے جو اصول ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرتا ہوں، تو میں اس کا بیٹا کہلاتا ہوں، اگرچہ وہ میرا جو ہے وہ جسمانی طور پر میرا باپ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ استاد ہمارا باپ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں زندگی سکھائی ہوتی ہے۔ زندگی دینے والا باپ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو ہمیں پیدا جو ہم ہوتے ہیں اس کے حوالے سے باپ کہلاتا ہے، ہمارے جسمانی حوالے سے، لیکن جو ہمیں زندگی سکھاتا ہے وہ باپ۔ اور جو خداوند یسوع مسیح نے یہ باپ کا تصور ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خدا کو اپنا باپ مان کر اس کے مطابق اپنی زندگی، اور خدا کیا کہتا ہے یا کیا کرتا ہے، اس کے کام کیا ہیں؟ غیر مشروط محبت، اور ہمیشہ تک انسانوں کے ساتھ رہنا۔ جبکہ یہ جو یونانی دیوتا تھے وہ انسانوں سے الگ رہتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح جو خدا پیش کرتے ہیں ایمانویل، اس کا مطلب خدا ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ جو مشورہ ہے خداوند یسوع مسیح کا، یہ جو ان کا دیا ہوا ان کی تعلیمات ہیں، اس پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہم اپنے اندر سے وہ خدا کی جو شخصیت ہے، وہ جو اس کا اوتار ہمارے اندر ہے، اس کو باہر لے کر آتے ہیں۔ اور جب ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو اپنے ہی انتخاب سے ہم بربادی کی طرف جاتے ہیں، ہم حیوانیت کو چن لیتے ہیں۔ یسوع نے تو روشنی کا مشورہ دیا، لیکن کئی دفعہ ہمارا منطق جو ہے وہ ہمیں تاریکی کی طرف لے کر چلتا ہے۔ مثلاً رشوت، جیسے رشوت ہے تاریکی کی طرف لے کر جاتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ رشوت کے بغیر تو کام نہیں ہو سکتا، ہمارے مطابق ہم رشوت دینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے اور اس کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو یہ تاریکی کی طرف لے کر جاتا ہے، ہمارا اپنا جو انتخاب ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا مشورہ ہے روشنی میں چلو، یعنی صحیح کام کرو۔ پھر خداوند یسوع مسیح ابدی زندگی کی بات کرتے ہیں، یہ مرنے کے بعد اچھے کاموں کے انعام کے طور پر پیشگی کی گئی ہوئی زندگی کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ ابدی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے اچھے کام کیا تو ہم جنت میں جائیں گے، تو وہ ابدی زندگی ہوگی۔ بلکہ آج اگر ہم یسوع مسیح کی غیر مشروط محبت، جس کا ذکر اناجیل میں 110 بار اور مقدس یوحنا کی انجیل میں 72 بار یا شاید اس سے بھی زیادہ، اس پر عمل کریں تو ہماری زندگی بھی باپ کی زندگی کی طرح ہوگی، یعنی ہم بھی غیر مشروط محبت کریں گے، سزا کی بات نہیں کریں گے، ہم بھی اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں کہلائیں گے اگر ہم اس کی طرح بن جاتے ہیں، جیسے خداوند یسوع مسیح نے بن کر دکھایا۔ یہ تثلیث کی بات ہے۔ جب کئی دفعہ ہم سنتے ہیں نا کہ تثلیث جو ہے وہ ایک بھید ہے، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، تو اس میں ایک بات جو اس لیے میں نے ابھی یہ چولہا جلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیسے جو ہے اس بات کا جو ذکر کیا جاتا ہے وہ اس کو کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چولہا میں نے جلا دیا ہے، برف جو ہے اس کو میں نے اس کے آگ کے اوپر رکھا ہوا۔ اب جو برف ہے وہ سخت ہے اور ٹھنڈی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم زندگی حاصل نہیں کر سکتے جب تک یہ پگھل کر پانی نہیں بن جاتی۔ تو یہودیوں نے خاص طور پر جو سردار کاہن تھے، انہوں نے خدا کو یا جو بھی مذاہب ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا، بعض ساختہ جو سٹرکچرل ریلیجن ہیں،
وہ خدا کو برف کی طرح پیش کرتے ہیں۔ خدا انسانوں سے بہت دور ہے، وہ ٹھنڈا، وہ اس میں وہ سرد پن جو ہے وہ اس کے اندر رہتا ہے، اور وہ لوگوں سے، جیسے یونانی دیوتا تھے، وہ لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جینا نہیں رہتے، جیسے خدا یسوع مسیح ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آہستہ آہستہ جو ہے برف جو ہے وہ پانی بن رہی، تو یہ خدا کا تصور جو ہے آہستہ آہستہ وہ جب آگ پر رکھا جاتا ہے، وہ محبت کی آگ پر پگھلتا ہے تو وہ پانی بن جاتا ہے، اور جب وہ پانی بنتا ہے تو وہ پھر زندگی دیتا ہے ہر چیز کو، کھیتوں کو، پودوں کو، اور خاص طور پر انسانوں کو، وہ زندگی کی علامت ہے۔ اور یہ پانی جو ہے آہستہ آہستہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کو اس طرح تصور کر سکتے ہیں کہ جو برف ہے وہ خدا باپ کی طرح ہے، اور پھر جب وہ برف جو ہے اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہے کہ میں تبدیل ہونے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں انسانوں سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ یہ جو ہم نے آج کے کلام میں سنا ہے کہ خدا نے اتنی محبت کی کہ اس نے اپنا بیٹا دے دیا، یعنی اس نے وہ برف جو ہے اس کو آگ پر اتنا رکھا کہ وہ پگھل کر پانی بن گیا، اور پانی بن کر اس نے دوسروں کو زندگی دے دی، اور پانی کے ذریعے سے ہم نے زندگی حاصل کی۔ اب یہ جو پانی ہے آہستہ آہستہ اور آگ جو ہے وہ اس پر جلتی جائے گی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ اوپر سے اس کا جو ہے وہ بھاپ جو ہے وہ نکلنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بھاپ جو ہے وہ ایسے تھوڑی دیر میں نظر آئے، اس کے بعد نظر نہیں آئے گی۔ تو بھاپ جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ پانی جو ہے وہ مر گیا ہے یا برف جو ہے وہ مر گئی ہے۔ برف نے اتنا اپنے آپ کو پیش کیا، بغیر شرط رکھے اتنا پیش کیا کہ وہ پانی بن گیا، اور پانی نے اپنے آپ کو محبت میں اتنی گہرائی سے پیش کیا کہ وہ بھاپ بن گیا، اور بھاپ بن کر موجود ہے۔ جیسے ہم روح کی بات کرتے ہیں، روح جو ہے وہ نظر نہیں آتی، روح نظر نہیں آتی، لیکن اس کی موجودگی ہے، بالکل اسی طرح جیسے برف کے ذریعے سے پھر پانی، اور پانی کے ذریعے سے پھر جو ہے وہ بھاپ بنتی ہے۔ یہ تثلیث ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ خدا نے اشکال جو ہیں، ہم نے اس کو جب شخص کے طور پر استعمال کیا تو شاید ہم نے تھوڑا اس میں مشکل پیدا کر دی، جبکہ یہ 3 اشکال جو ہیں پانی کی، وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا۔ اس کی پہلی شکل جو ہے وہ برف ہے، دوسری شکل جو ہے وہ پانی ہے، اور تیسری شکل جو ہے وہ بھاپ ہے۔ تینوں شکلوں میں وہ کبھی نہیں مرتا، ہمیشہ وہ محبت میں اپنے آپ کو اتنا مدغم کر دیتا ہے، اتنا ڈوب جاتا ہے کہ وہ بالکل ہمارے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، اور پھر بھاپ بن کر بھی وہ اس کی موجودگی ہمیشہ۔ یہ پاک تثلیث ہے، اور یہ جو ہے ہماری زندگی میں خدا یسوع مسیح بتانا چاہتے ہیں کہ خدا نے اتنا پیار کیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو دے دیا، اور بیٹے نے اتنا اپنے آپ کو اتنا پیش کر دیا کہ اس نے اپنی روح جو ہے وہ ہمارے پاس چھوڑ دی، اور اس روح کے مطابق اگر ہم کام کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم بھی اسی کی طرح اپنی زندگی کو پیش کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا اس کے ذریعے سے، یہ اس لیے میں نے آج آپ کے ساتھ کچن میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ، تھوڑے سی بھاپ نظر آ رہی ہے، وہ نکلتی جا رہی ہے جیسے جیسے پانی گرم ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ تثلیث کا ایک تصور ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے کہ محبت میں اتنا پگھل جاؤ، محبت میں اتنا اپنے آپ کو ڈوب جانے دو کہ تمہارے اندر وہ تبدیلی جب پیدا ہو تو اس میں اپنے آپ کو اتنا مدغم کر دو کہ تمہاری شکل بھی بدل جائے۔ جیسے ہمارے صوفی شاعر ہیں، ان کے ذریعے ہم تو جیسے ہمارے کہتے ہیں نا کہ ہم دوسرے کے عشق میں اتنا مدغم ہو جاتے ہیں کہ ہم گھنگرو پہن لیتے ہیں، ہم اس میں اپنے آپ کو اتنا کہ ہمارا خون بھی چلا جائے، ہماری زندگی بھی چلے جائے تو ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ
جو ہے تسلیس جو ہے یہ بات ہمیں بتاتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہوگی، اچھی لگی ہوگی، جس کے ذریعے سے ہم خدا کی محبت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر میری یہ آپ کے لیے اور میرے لیے یہ دعا ہے کہ ہم بھی خدا کی محبت میں، بلکہ انسانوں کی محبت میں اپنے آپ کو اس آگ پر، عشق کی آگ پر، محبت کی آگ پر بغیر شرط لگائے رکھیں، اور ہم بھی اپنی تقدیس میں اتنا مدغم ہو جائیں کہ ہم لیلا اور مجنوں اور اس طرح کی جو کہانیاں ہیں اس میں ایک ہو جائیں۔ اور خدا یسوع مسیح کی یہ جو ہے دعا تھی مقدس یوحنا کہ میں اور باپ جیسے ایک ہیں، اسی طرح میری دعا ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ ایک ہو جائیں۔ یہ خدا یسوع مسیح کی ہمارے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے یہ دعا تھی۔ میری بھی یہ دعا ہے کہ ہم اس محبت میں ڈوب جائیں، اور اس محبت میں اتنا انسانیت ہمارے اندر سے وہ الہیت باہر نکلے اور ہم نئی زندگی کو شروع کر سکیں۔ شالوم پیارے بھائی اور بہنوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔